اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ ظالم لوگ تھے۔ پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہان والوں کے لیے ایک عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گھڑتے ہو۔ یقین جانو کہ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں واپس لوٹایا جائے گا۔ اور اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا؟ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ کہو کہ ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اور تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ آسمان میں، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی مددگار۔ قرآن کے خوبصورت اور ایمان افروز اردو اور ہندی ترجمہ و تفسیر کے ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل بیوٹیفل قرآن کے بھی کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔